طارق بھائی، سب سے پہلا سوال میرا یہ کہ عباس عراقچی تو 6 ماہ کی جنگ کے حوالے سے منظرنامہ وضع کر رہے ہیں، تو ایران کی تیاری 6 ماہ کی ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں یاسر بھائی، ایران کی تیاری شاید 6 ماہ سے بھی زائد کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو جو گزشتہ سال جو حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد ایران نے بہت کچھ سیکھا تھا اور ایران ایک لمبی جنگ کی پہلے ہی تیاری کر چکا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمیں سچویشن پولیٹیکل پلیٹ فارمز پہ نظر آ رہی ہے، اس سے بالکل جو ہے وہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایران ایک لمبی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہ وہ امریکہ کی دھمکیوں میں آ رہا ہے، نہ وہ اسرائیل کی دھمکیوں میں آ رہا ہے، اور نہ کسی طریقے سے وہ ان کے دباؤ میں آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک جنگ کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جنگ کو آہستہ آہستہ آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور ایران کی کامیابی بھی بنیادی طور میں اسی میں ہے کہ وہ اس جنگ کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچیں۔ دیکھیں، یہ کنونشنل وار نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ یہ جنگ کنونشنل رولز پہ لڑی جاتی تو یقینی طور پہ ایران اس جنگ میں کسی بھی طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایران کے پاس یہی حل تھا کہ اس جنگ کو لمبا کھینچے۔ امریکہ اور اسرائیل جو تیز ترین جو ہے وہ حملے کر کے فوری طور پہ معاملے کو نپٹانا چاہتے تھے، اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نہ صرف ناکام ہوئے ہیں اس میں، بلکہ وہ آہستہ آہستہ فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ، اور مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے۔ یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ کا معاملہ ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہ دیکھیں کہ یہ زیادہ اس جانب نظر آتا ہے کہ چونکہ ایران جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا تو امریکہ ایک قوت کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اپر ہینڈ رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن معاملہ بالکل واضح ہے کہ چونکہ ایران ایک لمبی جنگ کی جو ہے وہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ایران کی جانب سے ہمیں وہ یہ نظر آتا ہے کہ جی جنگ ہماری مرضی سے ختم ہوگی، جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ جیسے اچھا، جہاں پہ اپر ہینڈ کی بات ہوتی ہے، کچھ پراکسیز یا مزاحمت کے استعارے تو وہ کہتے ہیں، ان کو مقاومت کہتے ہیں، یعنی یمنی حوثیوں کو اگر دیکھا جائے تو یمنی حوثی اس پورے منظرنامے میں نسبتاً خاموش رہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں انہوں نے حملے کرنے شروع کیے ہیں، اور آج جو ہے وہ اسرائیل کے اندر انہوں نے حملے کیے ہیں، اور یمنی حوثیوں کی طرف سے ایکٹیویشن ہونے کے بعد باب المندب اور بحیرہ احمر کے اوپر بھی اس وقت اپر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو وہ ایران کا دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر مذاکرات کی میز کے اوپر ایسی کون سی سچویشن ہوگی؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خارق جزیرے کے اوپر بھی پیراٹروپرز اتاریں گے تو مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسرا، اگر آپ اصفہان اور ناتانز میں اگر زیر زمین جا کے وہاں سے یورینیم افزودہ نکالنے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ پھنسیں گے۔ تو پھر امریکہ کے لیے اپر ہینڈ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آبنائے ہرمز بھی بند ہو اور دوسری طرف سے پراکسیز بھی ایکٹیو ہوں؟ دیکھیں یاسر بھائی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو یمنی حوثی ہیں وہ پہلے اس جنگ میں شامل نہیں تھے اور وہ ویٹ کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی امریکہ کی جانب سے دباؤ بڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یمنی ہیں وہ بھی باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو گئے ہیں، اور آج ان کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیانات بھی آ رہے تھے کہ ہم حزب اللہ اور ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اہداف بھی بتا رہے تھے کہ یہ اہداف ہمارے ہیں اور ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، انہیں ہٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں عراق میں بھی جو ہے وہ جو ایرانی پراکسی ہے وہ ایکٹیو نظر آتی ہے۔ آج بھی صبح میں انہوں نے جو برطانوی ایک اڈہ تھا اس کو نشانہ بنایا اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ہٹ کیا ہے، اور جانی اور مالی دونوں نقصان جو ہے وہ وہاں پہ ابھی تک رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں پہ پراکسیز کو ایکٹیو کیا جا سکتا تھا وہ ایران نے ایکٹیو کیا ہے۔ لبنان میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ فائٹ میں، وہاں پہ ان کے مارکاوا ٹینک ہٹ ہوئے ہیں، جو ابھی تک جو تعداد آئی ہے وہ 73 کی ہے، اور یہ بہت بڑا لاس ہے اسرائیل کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو مین پاور ہے اسے بھی نقصان پہنچا ہے، اور جو حزب اللہ کے اکاؤنٹس شیئر کر رہے ہیں ان کے مطابق وہ اب تک 23 جو اسرائیلی سولجرز ہیں ان کو وہ ہٹ کر چکے ہیں، یعنی وہ مارے جا چکے ہیں، اس کی وہ باقاعدہ ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو محاذ ہیں یہ ایران نے ایک دم سے ایران کے ساتھ
یکجہتی کے طور پہ ایک دم سے یہ گرم ہو گئے ہیں، اور یہ ایران مزید اپنا پریشر بڑھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پہ بند کیا ہوا ہے، جیسے جیسے امریکہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے جو ٹروپس ہیں انہیں ایران میں اتارے گا یورینیم کی، میں تو اسے چوری کہوں گا، یعنی یورینیم چوری کرنے کے لیے اور جزیرے پہ قبضے کے لیے، جیسے ہی ٹرمپ کے بیانات میں شدت آتی ہے، ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ان محاذوں پر جو ہے وہ جو ایرانی پراکسیز ہیں ان کے حملے تیز ہو جاتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایران یہاں پر بہت ہی مضبوط گراؤنڈ پر ہے۔ ایران نے دیکھیں، ایران کی جو ہے، پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایران کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ جنگ لمبی کر دے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ جیت یا ہار کا معاملہ نہیں ہے، اس جنگ میں کامیاب وہی کہلائے گا جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے، جو اس جنگ کو برداشت کرے گا، جو اس جنگ کے زخم سہنے کی جس میں قوت ہوگی، قوت برداشت زیادہ ہوگی۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایران میں زیادہ ہے۔ سر وہ تو تاریخی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایران میں زیادہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ امریکہ میں تو 2 کافن بیگ اٹھانے تک کی ہمت نہیں ہے، تو وہ اپنے اگر پیرا ٹروپرز اور میرینز اور فوجی جو ہے وہ ایران کے اوپر اتارے گا تو اس میں سے 20%، کم از کم 20% کی تو آپ ویسے ہی تعداد کم کر دینا اگلے 2 دنوں میں، کیونکہ 20% تو پاسداران انقلاب بسیط یا ان کی اپنی جو فوج ہے ان کے نشانے کے اوپر ہوں گے، تو پھر اتنی ہمت امریکہ کے اندر کہاں پہ ہوگی؟ دیکھیں یہ یاسر بھی ہمیں جو ایک 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جو ٹرمپ اور اس کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، اور سیکنڈ یہ کہ وہ ایکشنز کیا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیانات تو یہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، اگر ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ آیا تو ہم ان کے جتنے ہی بھی توانائی کے ارے ہم ان کو تباہ کر دیں گے، ان کے ڈپوز تباہ کر دیں گے، اور اپنا نظام زبردستی جو ہے وہ خالی کروا لیں گے۔ بیانات تو اس طرح کے آ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عملی طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ وہاں پر نہ تو ٹروپس کو اتار رہے ہیں۔ آپ اس میں دلچسپ چیز دیکھیں کہ جس دن سے انہوں نے یہ بات شروع کی ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ٹروپس اتاریں گے ایران میں، اس دن سے پاسداران انقلاب کی طرف سے اور اس کے مختلف سوشل میڈیا فورمز کی طرف سے بار بار یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ٹروپس اتاریں۔ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو عملی اقدامات ہیں وہ ہمیں صفر نظر آتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ حملے کر رہے ہیں، حملوں کی شدت بڑھا رہے ہیں۔ پہلے اب جو بارود ایران پہ گرایا جا رہا ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، ان بموں کی جو ہے وہ شدت زیادہ ہے، وہ اس حوالے سے تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن مطلب بارود گرانے کے حوالے سے، لیکن وہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی دھمکی پر عمل درآمد نہ کر رہے ہیں اور نہ وہ کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں جو ایک تو مذاکرات بالکل جو کسی درجے میں ابھی ہو رہے ہیں وہ بالکل صفر ہو جائیں گے اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو امریکہ جو فیس سیونگ ڈھونڈ رہا ہے حملے کی صورت میں، یعنی گراؤنڈ جو ہے وہ اگر اٹیک کرتا ہے تو گراؤنڈ اٹیک کی صورت میں وہ آپشن بھی کھو دے گا، فیس سیونگ کا موقع بھی اس کے پاس نہیں رہے گا، تو یہ وہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور اگر وہ ٹروپ سامنے لے کے آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک عمومی تعداد بتائی جاتی ہے جو ان کے ریگولر آرمیز ہیں تو وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب بنتی ہے، لیکن جو رضاکار ہیں ایران کے ان کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراکسیز الگ ہیں۔ تو یہ سارے فگرز جو ہیں یہ امریکنز جو دفاعی ماہرین ہیں ان کے بھی علم میں ہے، یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کوٹ کرتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ٹرمپ نے ٹروپس اتارنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اور اس موقع پہ جو ایک اہم چیز سامنے آئی ہے وہ ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو برطانوی وزیر اعظم نے ابھی اپنے خطاب میں واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھ پہ دباؤ تو ہے لیکن برطانیہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمنی بھی یہ اعلان کر چکا ہے، فرانس بھی اعلان کر چکا ہے، اسپین بھی اعلان کر چکا ہے